بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراته بعدد كل معلوم لك استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراته بعدد كل معلوم لک۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وإطراته بعدد كل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وإطراته بعدد كل معلوم لک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسلام آباد میں کو تقریباً بادل تو پورا دن ہی بنے رہے، اور اگر آپ اسلام آباد یا اس طرح کے قرب و جوار میں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آسمان جو ہے وہ بالکل سرخ رنگا ہو گیا۔ عجیب سا کلر تھا آسمان کا۔ اور تقریباً کوئی تہجد کے وقت 2:30-3 بجے بارش شروع ہو گئی ہے، جو کہ ابھی تک جاری ہے وقفے سے۔ اور نارملی اس وقت تک صبح ہو جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن ابھی تک اندھیرا ہے بادلوں کی وجہ سے، چونکہ سورج کے طلوع کو بادلوں نے چھپایا ہوا ہے اور بہت زیادہ بارش۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں ذرا سڑک سے ہٹ لوں تو پھر بات کرتے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ گیلا ہے، لیکن گراؤنڈ میں بھی گھسنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یا حی یا قیوم سبحان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. بادل گرجنے کی شاید آپ کو آواز آ رہی ہو، اور گراؤنڈ میں اس قدر پانی ہے کہ میں اگر نہ ہی گھسوں تو بہتر ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ گراؤنڈ ہے اور بہت زیادہ پانی جو ہے وہ اس میں جمع ہے. تو یہ جو نئی ایک جاگنگ ٹریک انہوں نے بنایا اس پہ میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اس پہ بجری ہے، ریت اور بجری، تو اس لیے یہاں پہ کیچڑ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ لوگ سارے اپنا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، چونکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو لائیو سیشنز میں آپ کو موسم کے حوالے سے بتایا تھا. موسم کا موڈ جو ہے وہ بڑا فیوریس ہے. آلموسٹ دنیا کے سارے ہی ممالک جو ہیں نا وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے سابقہ تمام ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. چائنا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 1000 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 1000 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. کیلیفورنیا میں اور اسی طریقے سے دیگر ویسٹ یو ایس میں جنگلات میں آگ لگی تھی، اس پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا. انڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے کافی ڈیتھس ہوئی ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور جون سے لے کے سپٹمبر اور اکتوبر تک، جون سے سپٹمبر اور اکتوبر تک مونسون چونکہ رہتا ہے یا حی یا قیوم، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے اور خیر رکھے ہر طرف. میں اپنے بارے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے. یا حی یا قیوم. چونکہ بڑے بڑے پوش ایریاز اور رچ ایریاز، جرمنی، فن لینڈ، بیلجیم، وہ بڑے متاثر ہو گئے ہیں. ایک طرف ہیٹ، یعنی میں نے جو کل آسمان کا رنگ دیکھا ہے پوری رات، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ رہا تھا جب، تو سلام پھیرا تو دعا کے لیے نارملی ایک عادت ہے کہ ایک دفعہ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو بالکل ریڈ بلڈ جیسے ہوتا ہے، ریڈش ٹائپ آسمان تھا اور بڑا عجیب منظر پیش کر رہا تھا. روشنی بھی تھی اس کے اندر، یعنی نارملی آسمان کو تاریک ہونا چاہیے جبکہ چاند اور تارے بھی ہوتے ہیں، لیکن رات کو آسمان کی صورتحال مختلف تھی. اور ابھی بھی آسمان پہ بجلی چمک رہی ہے مسلسل. انڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ راجستھان میں غالباً کچھ نوجوان سیلفی لے رہے تھے اور وہ لائٹننگ. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں. اگرچہ یہ نیچرل فینومینن ہے، جو کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ جی یہ بھی نیچرل فینومینن ہے، ڈی کمپوزیشن بھی نیچرل فینومینن ہے، ڈیتھ بھی نیچرل فینومینن ہے، لیکن ہو از کنٹرولنگ دا نیچر. نیچر اپنے طور پر خود آپریٹ نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس عقیدے کے ساتھ انسان بڑے سکھ میں رہتا ہے. آپ کی روح مطمئن ہوتی ہے، آپ کو اندر سے خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. یا حی یا قیوم. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس لیے اب میں نے وہ چونکہ اپنا پاؤچ پولیتھین والا وہ چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر، تو یقیناً آپ تک آواز پہنچتی ہوگی. آس پڑوس سے گزرنے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اسلام آباد میں واحد مینٹل کیس ہے.
یا حی یا قیوم. ہر شہر میں، ہر ملک میں کچھ پاگل ہونے چاہیے، دیوانے ہونے چاہیے، بارش کے دیوانے. تو اصل میں سیمنٹڈ پکے جو مکانات، خاص کر فلیٹس جو ہیں اسلام آباد میں، اگر آپ کا تجربہ ہو، جہاں پہ صحن، میں ہر اس بلڈنگ کو فلیٹ کہتا ہوں جس کا چھت اور صحن نہ ہو. یعنی آپ کے چھت پہ کوئی اور رہتا ہے اور آپ کا صحن تو ہے ہی نہیں. ہاں ٹیرس کہہ سکتے ہیں چھوٹا موٹا ایک، لیکن ہوا چونکہ بالکل رکی رہی ہے پوری رات، تو بارش کے ساتھ ساتھ حبس بھی ہے. ابھی تو چونکہ صبح کی برکتیں ہیں، اس لیے ابھی معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. یہ پورا ہفتہ بارشوں کی پیش گوئی ہے. ہر لحاظ سے تمام تر ریڈنگز میں نے چیک کی ہیں ویدر کی. آپ لوگوں سے صرف اتنی درخواست ہے، اگر آپ لوگ اپنے مقامی علاقوں میں ہیں تو اپنے قبرستانوں کا بھی چکر ضرور لگائیں، چونکہ مکان اور قبریں یہ بڑی متاثر ہو رہی ہیں پوری دنیا میں ہی. بڑے بڑے ریچ کنٹریز کے قبرستان ڈوب گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 2019 میں بھی کراچی میں جو سخی حسن قبرستان تھا، وہ سیوریج لائنیں اس پہ چلی گئیں، مردے باہر آ گئے. تو اپنے عزیزوں کا، پیاروں کا، ٹھیک ہے مان لیا دے آر ڈیڈ، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ احساسات ہوتے ہیں وہاں پہ انسان کو دیکھنا چاہیے تھوڑا سا. بارش بہت تیز ہے، اتنی تیز کہ میں منہ اوپر نہیں کر سکتا، اگرچہ میں نے سن کیپ پہنی ہوئی ہے شیلٹر کے لیے. اور یہ جو اسلام آباد میں بارش ہے، یہ آج آفٹر نون تک کنٹینیو رہنے کا ایک فورکاسٹ انہوں نے کی ہوئی ہے میپس کی روح سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو آپ کو زیادہ آواز آ رہی ہوگی بارش کی، کیونکہ وہ شاپر ہے تو اس کے اوپر ٹکراتے ہوں گے قطرے وغیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ چکر لگائیں قبرستانوں کا بھی، دیکھیں پانی کھڑا نہ ہو، اور کوشش کریں کہ قبریں جو ہیں نا وہ بہہ نہ جائیں، کیونکہ قبریں اوپر سیمنٹڈ ہوتی ہیں تو وہ لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مٹی چونکہ نیچے نرم ہو جاتی ہے، مسلسل بارش اوپر سے حبس، تو حبس اور بارش کی وجہ سے پھر زمین نے خود بھی نکلنا ہے اندر سے ہیٹ اپ ہو کے کچھ نہ کچھ، تو وہ زمین ایک قسم کی سوولن ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے، نرم بھی ہو جاتی ہے. تو جب وہ نرم ہوتی ہے، پھولتی ہے، تو پھر قبریں بالعموم بیٹھ جاتی ہیں. اور پھر اگر پانی فلو میں بھی ہو تو پھر بعض اوقات قبریں جو ہیں نا وہ شفٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کس کا وارث ہے، بس آپ لوگ کوشش کریں جو بھی مقامی علاقوں میں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے رشتہ دار بیرون ملک مقیم ہوں، کوئی اولاد وغیرہ، یا کسی کا کوئی رہا ہی نہ ہو، تو یہ آخری نشانی ہے ان کا. چلو ان کا جسد خاکی دفن ہوتا ہے اپنے پیاروں کا، تو گاؤں کے نوجوان بھی یہ ذمہ داری نبھا لیں، دیکھ لیا کریں. تاکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کے جیتے جی آپ کے بزرگوں کی قبریں اس طرح ٹوٹ پھوٹ گئیں اور بہہ گئیں تو ساری زندگی شاید آپ سو نہ سکیں سکون کی نیند. تو میں اس لیے آپ کو اس اذیت سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے لوگوں کو اذیت میں مبتلا دیکھا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو بارش اس قدر ہے کہ میں بالکل بھیگ گیا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو درخت کے نیچے پناہ لیتے ہیں. مجھے اکثر لوگ ڈراتے ہیں لائٹننگ سے. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے لائٹننگ بھیجنی ہے نا تو وہ کمرے کے اندر بھی بھیج دیں گے. تو اللہ کی تسبیح بیان کریں
اور اگر اللہ اس حال میں لے کے جانا چاہتا ہے تو آمین ثم آمین۔ ہیومن لیول پہ آپ کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے، سنت ہے، دس از واٹ آئی بلیو ان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرا دھیان جو ہے وہ سڑک کی طرف دیا تاکہ اتنے پانی سے پہلے میں چلا جاؤں تاکہ میں چل سکوں سڑک کے اوپر، کہ یہ بارش اگر 1 گھنٹہ اسی طرح برسی تو پھر مجھے تیر کے جانا پڑے گا۔ اور کیونکہ یہ اسلام آباد کی ایک بیوٹی ہے، پانی آتا بھی بہت ہے اور جاتا بھی بڑی جلدی ہے، حد نظر تک آپ کو، کیونکہ میں آپ کے کامنٹس کو خاص نہیں دیکھ پا رہا، اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ محمد افضل ہے، کامران بھائی ہیں، اوپر شبینہ کمل بھی نظر آ رہی ہیں جناب، اور کچھ دل بھی اڑ رہے ہیں، اور میرے شوز جو ہیں وہ بالکل پانی سے، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہے یہ یا کہ یہ۔ تو ایک تو یہ میسیج ہے کہ بس اپنے قبرستانوں کا خیال رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ دیواریں جو ہیں خاص کر گاؤں میں اینٹوں کی دیواریں، کچے مکانات یا اس طرح کے، تو ان کے ساتھ جانور وغیرہ نہ باندھیں، ان کے نیچے چارپائیاں نہ آج کل کریں۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں بچپن سے آ رہی ہیں، کیونکہ بالعموم اگست کے مہینے میں دیواریں گرتی ہیں، مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے تو وہ بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو گاڑیاں جو ہیں وہ بھی بعض اوقات انسان کھڑا کرتا ہے دیوار کے ساتھ، تو ایک تو یہ احتیاط کرنی ہے، بچوں کو بھی سمجھائیں، دوسرا یہ ہے کہ کسی الیکٹرک اپلائنس کو، حتیٰ کہ آپ نے ٹی وی آن کرنا ہے یا کمپیوٹر آن کرنا ہے تو گیلے ہاتھوں کے ساتھ یہ کام پلیز نہ کریں، بچوں کو بھی بتائیں یا کیونکہ اٹس ویری ڈینجرس۔ آپ لوگ جوتیاں اپنے پہنی ہونی چاہیے، یا کوشش کریں پلاسٹک کے جو گلوز ملتے ہیں وہ یوز کریں، خشک ہاتھوں کے ساتھ تولیہ وغیرہ رکھ لیا کریں، یا آپ کو مین سوئچ کا پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں جب بھی کسی کو الیکٹرک شاک لگتا ہے تو بالعموم انسانی جذبات ہوتے ہیں اور فوری طور پر ماں یا بچہ یا بہن یا بھائی ایک دوسرے پہ جھپٹتے ہیں کہ ہم ان کو جدا کریں، تو اس لیے ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اپنے آپ کو۔ آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے تو خود کو انسولیٹ کریں گے، کیونکہ اگر آپ ٹچ کریں گے تو یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جائے گی، آپ بھی کنڈکٹر ہیں، آپ میں بھی پانی ہے، اس لیے مین سوئچ کا پتہ ہونا چاہیے گھر میں مین سوئچ کہاں پہ ہے، تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی سب سے پہلے تو مین سوئچ کو آف کیا جائے۔ کوئی خشک لکڑی آپ کے پاس ہو یا کوئی خشک کپڑا تو اس کے ساتھ، کیونکہ براہ راست آپ ٹچ نہ کریں، اور یہ بچوں کو پلیز ٹریننگ دیا کریں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بھی، خاص کر باہر کھمبے جو ہیں ان کے ساتھ جانوروں کو نہیں باندھیں، گلیوں سے گزرتے ہوئے بچوں کی عادت ہوتی ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا تھا بچپن میں کہ ہم دیواروں کے اوپر لکیریں لگاتے تھے یا ہاتھ انگلی کے ساتھ فرضی لکیریں لگاتے ہوئے گزرتے تھے، تو بچوں کو بتائیں کہ اس موسم میں کیونکہ بعض اوقات کرنٹ جو ہے وہ دیواروں میں بھی آیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے الا ماشاء اللہ تاریں جڑ جاتی ہیں، اور پھر کوئی انڈر گراؤنڈ جو وائرنگ ہوتی ہے گھروں میں بھی، کیونکہ زمین بیٹھتی ہے اور آپ دیکھیں گے اس موسم میں دیواروں میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے، تو بہت احتیاط کریں۔ تیسرا میسج اس میں یہ ہے سوشل سروس کے حوالے سے، یہ میں تجربے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو اوور دا ایئر میں نے خود دیکھا ہے، قوموں کو میں نے دیکھا ہے، جب اس طرح کے کیٹاسٹرافک کلیمٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو مہذب قومیں جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کرتی ہیں، تو پانی کی 2-4 بوتلیں بڑی بھر کے رکھ لیا کریں ڈیلی، تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی لیکن جسٹ ان کیس کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے میٹھی روٹیاں یا اس طرح کی چیزیں نہ بھی ہو، ان کی ضرورت نہ بھی پڑے تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے، چنے وغیرہ جو ہیں وہ رکھ لیں، گڑ وغیرہ رکھ لیں، پانی خاص کر، اور پھر کچھ فرسٹ ایڈ کی تھوڑی بہت چیزیں، لائٹ وغیرہ ایمرجنسی کی لائٹ، چاقو وغیرہ، کیونکہ جس طرف دنیا کا موسم جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں پورا انٹرنیشنل کمیونٹی کو فالو کر رہا ہوں، اور چائنا جیسے ملک میں بھی آپ کو پتہ بڑا نقصان ہوا ہے، گاڑیاں جو ہیں نا وہ جیسے ناردرن ایریاز میں لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ، تو پلیز موسم کا پہلے پتہ کر لیا کریں،
خاص کر ان دنوں میں فلیش فلڈ آ رہے ہیں. فلیش فلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اچانک سیلاب آ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو چھوٹی گاڑیاں جو ہیں, کاریں وغیرہ, حتیٰ کہ جیپس وغیرہ بھی بہہ جاتی ہیں. اور خاص کر فیملیز اور چھوٹے بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ تو بالکل اوائڈ کریں ان چیزوں کو. ایڈونچرس نہ ہو. جوانی میں دل بڑا کرتا ہے ایڈونچر کرنے کو. کل پرسوں میں فیس بک پہ ہی پوسٹ دیکھ رہا تھا برکات احمد زاہدی صاحب کی. ان کے وہ جہلم, ان کے علاقے میں 4 نوجوان کو دریا میں گئے اور ڈوب گئے, اور ان کی لاشیں میں نے دیکھی ہیں تو بڑا ٹیریفائنگ سچویشن ہو گئی. تو پلیز اس طرح کی مستیاں نہ کریں. نوجوان جو ہے وہ اس طرح کا پنگا بالکل نہ لیں. اس موسم میں دریاؤں میں صرف پانی ہی نہیں آتا, پتہ نہیں کون کون سے منرلز آ رہے ہوتے ہیں جو انسان کو فینٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر پتہ نہیں زمین سے کون کون سی مخلوقات نکل کے پانی میں بہہ رہی ہوتی ہیں. پھر جھاڑیاں ہوتی ہیں, تاریں ہوتی ہیں, نیٹس وغیرہ, جال وغیرہ ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے. تو اس لیے بہتے ہوئے پانی میں پنگے ہمارے بچپن میں ہم لیتے رہے ہیں. تب پانی میں درخت ہوتے تھے, لیکن اب بہت کچھ شامل ہو گیا پانی میں جو پہلے نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے نوجوان بالعموم ڈوب جاتے ہیں دریاؤں میں. تو یاد رکھیے, سیلابی ریلے میں سوئمنگ کام نہیں آتی, حواس کام آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا اچھا سوئمر ہوں. میرا ایک دفعہ سامنا ہوا سیلاب کے پانی سے. میں بھی بڑی اچھی سوئمنگ کرتا رہا ہوں کسی دور میں. سیلاب کے پانی کے آگے میری جان آپ کی کچھ نہیں چلتی. سیلاب آ جائے یا سونامی, سوئمنگ ڈزنٹ میٹر. اس لیے کہ سوئمنگ کے لیے آپ کو کچھ اور ہی چاہیے ہوتا ہے. تو حواس قائم رکھنے آپ نے. تو اس لیے یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے ایز اے سویلائزڈ نیشن. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کریں گی, اور دعائیں بھی کریں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ فٹ پاتھ پہ بھی بہنا شروع ہو گیا ہے, اور یہاں تو ہے ہی ہے گھاس, یہ سارا پانی ہے. میں کچھ چکر اور لگاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اور دل کی باتیں جو ہیں وہ اپنے تجربے کی روح سے, مشاہدے کی روح سے یا معلومات کی روح سے وہ باتیں کر لوں, کیونکہ آپ لوگ نوجوان غور سے سنتے ہیں. مجھے بچپن سے بڑا شوق ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے اپنے آپ کو ریڈی رکھنے کا. پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ ایک دلچسپی پیدا ہو گئی. بعض اوقات ایکسیڈنٹس ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, تو ہمارا کام زیادہ تر جو ہے وہ رونے پیٹنے پہ ہو جاتا ہے. ہماری موویز میں بھی اگر آپ دیکھیں نا, کوئی ڈیڈ باڈی یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم رش کر دیتے ہیں ایریاز میں, گاڑیاں, سسپینس پیدا ہو جاتا ہے, سٹوری پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر آج کل ایک نئی ملامت ہے کہ بندے کی جان نکل رہی ہے تو انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ وہ ویڈیوز جا رہی ہیں کہ استغفر اللہ, یہ دیکھیں جان کیسے نکلتی. تو جان نکلنے کو دکھانے کی بجائے چلے موبائل کا ہی شوق ہے, کسی کو پکڑا دیں اینڈ پلیز سیو دا لائف, زندگی کو بچائیں. اور اس کو بچانے کے لیے آپ کو کم از کم تھوڑی بہت فرسٹ ایڈ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے آرٹیفیشیل پمپنگ کروانی ہے, بریدنگ کروانی ہے, اور اگر خون بہہ رہا ہے تو کس طرح روکنا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کس طریقے سے اٹھانا ہے, رکھنا ہے, فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کاش ہمارے اسکولوں میں فرسٹ ایڈ کے باقاعدہ کورسز ہوں. ہمارے نوجوان جب کالج یونیورسٹی سے نکلیں, اسکول سے نکلیں تو بھی کوئی کورس ہو بیسک, کالج میں انٹرمیڈیٹ لیول کا, اور یونیورسٹی سے نکلیں تو مکمل فرسٹ ایڈ ان کے پاس ہو. دراصل اسکاؤٹنگ کا یہی کام تھا, لیکن ہمارے ہاں اسکاؤٹ بھی بڑے سلیکٹڈ سے ہوتے ہیں, چوائس پہ رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بس مہنگی کٹس ہیں اس کی افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے پھر مڈل کلاس یا غریب لوگ تو بیچارے جا ہی نہیں سکتے اس اسکاؤٹ میں, اتنے مہنگے کر دیے. تو بس کبھی کبھی وہ کاغذی کارروائی کے لیے ایک آدھ ایونٹ یا سیمینار کر دیا جاتا ہے تاکہ ادارہ جو ہے وہ برقرار رہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, فرسٹ ایڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے,
رونے پیٹنے کے علاوہ وہ تو چلو ہمارا ایک مشرکیت ہے ہی ہے. کوشش کریں آپ کو جب پتہ ہو ضروری ایمرجنسی فون نمبرز کا پتہ ہونا چاہیے. پولیس کا ایمرجنسی نمبر کیا ہے, کون سا, جس ایریے سے آپ گزر رہے ہیں اس ایریے کے نمبر آج کل تو موبائل فون پہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں. 1122 ہے, ایزی ایمبولینس ہے, یا موٹر وے پہ 130 ہے, یا 15 ہے. تو آپ کے پاس ہونے چاہیے اس طرح کی ایمرجنسی نمبرز. فیملی میں بھی ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے وہ ضرور ہوں. بالعموم موبائل جو ہیں وہ لاک ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے ساتھ تجربہ ہوا. یہاں پہ ایک موٹر سائیکل سوار تھا, بائکر نوجوان, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا سویئر. تو اس کی جیب سے موبائل نکلا, اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی لیکن چل رہا تھا. تو اب وہ جناب کوڈ شوڈ مانگ رہا ہے. اب ہمیں کیا پتہ تھا کوڈ کیا اس کا. تو پھر لکیلی یہ ہوا کہ اس نوجوان نے اپنی فنگر پرنٹ بھی لگائی ہوئی تھی کوئی. تو ہم نے ساری لگا کے ٹرائی کی, تو بہرحال اس کا ایک فنگر جو ہے وہ لگ گئی اس پہ, جو بھی اس کا ریکارڈ تھا. تو اس سے اس کا ہم نے سرچ کی تو فادر لکھا ہوا نظر آ گیا, ابو جی, یعنی ابو جی لکھا ہوا تھا اس نے. وہ بڑے یعنی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ان کو کال کی. پہلی کال ہی انہوں نے اٹھا بھی لی. تو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اگر آپ فیملی ہے اگر 4-5 تو موبائل نمبر ہونے چاہیے, کچھ ایمرجنسی کے نمبر ہونے چاہیے, ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے. میں تو اس چیز کا بڑا دیوانہ ہوں کہ فرسٹ ایڈ ہو, چھوٹی موٹی ٹریننگ سروائیول کی ملنی چاہیے نوجوانوں کو. سروائیول کی ٹریننگ خاک ملے گی. کھا کے چربیاں بڑھائی ہوئی ہیں جناب, پیٹ بڑے بڑے موٹے کیے ہوئے ہیں, اور اس بات پہ خوشی کا اظہار ہے کہ جی بڑی اچھی صحت ہے. ہمارے ہاں یہ متھ بنی ہوئی ہے, جس کا جتنا پیٹ لٹکے گا وہ کہے گا اتنی بڑی اچھی صحت ہے. میں ہر دفعہ جب گاؤں جاتا ہوں یا تو اکثر لوگ میری حالت زار دیکھ کر ترس کھاتے ہیں, اور میں مسکرا دیتا ہوں. مسکرا اس لیے دیتا ہوں کہ 4 منزلہ نیچے بلی کا بچہ گرا تھا, اور میں نے ابھی پچھلے سال اس کو بچایا, 2-4 سال پہلے بھی بچایا, 2 دفعہ بچایا. تو میں اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میں اس بلی کے بچے کو نہ بچا سکتا. تو اچھا ہے میں کانگڑی پہلوان ہوں, کم از کم میں اپنی مرضی سے جمپ لگا سکتا ہوں, سوئمنگ کر لیتا ہوں, دوڑ لیتا ہوں, بھاگ لیتا ہوں, سانس نہیں پھولتا, روڈ کراس کر سکتا ہوں. شکر الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا موٹا نہ کریں کہ چارپائی سے, یعنی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ سجدے ٹھیک نہیں ہوتے, نماز میں بیٹھنے کی پوزیشن میں صحیح وہ بیٹھ نہیں سکتے, ان کے پاؤں دورے نہیں ہوتے صحیح طریقے سے. یعنی اتنا ویٹ ہے کہ وہ بیچارے تکلیف میں سلام پھیر رہے ہیں. پورا سجدہ کر کے وہ بیٹھتے بھی نہیں قاعدے تشہد اور قاعدے کی حالت میں, اور پاؤں کی حالت عجیب و غریب ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے تو جلدی پھر کرسیوں پہ آ جاتے ہیں. اور یہ زیادہ تر لائف سٹائل کو بدلنے سے یہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے. طاہر چھوٹا بھائی, وہ بھی درمیان میں تھوڑا سا بلکی ہو گیا, لیکن ماشاءاللہ اس نے مینج کر لیا اپنے آپ کو. اس نے باقاعدہ جاگنگ, واکنگ, ایکسرسائز شروع کی, اور اب ماشاءاللہ کافی سمارٹ ہو گیا وہ. تو کر سکتا ہے انسان, کیونکہ زیادہ تر کمپیوٹر پہ کام تھا, تو کھانا بھی ادھر ہی کھانا. پروگرامر بندے کی لائف ہو تو کمپیوٹر کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ سٹک اور سٹک نہیں ہونا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ موٹاپا بھی نہ ہو, اور اتنا کانگڑی پہلوان بھی نہ ہو بندہ کہ 4 اینٹیں نہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بھی آج ہو گئی. آج بس رینڈم تھاٹس ہیں, کوئی تھوڑی سی مجھے چونکہ اندازہ نہیں کہ آپ تک آواز آ رہی ہے صحیح طرح, یا ٹپ کی آوازیں زیادہ ہوں گی, کیونکہ بالکل مائک اوپر ہے اور مسلسل بارش ہو رہی ہے. اور میری حالت زار اگر آپ دیکھ سکیں تو مجھے آپ اس لیے مکمل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بارش بہت تیز ہے. چلے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی دیوانگی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. بہت تیز بارش, بہت تیز بارش. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا شاید والی بات.
یہ سب بارش ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جنہوں نے السلام علیکم کیا جی ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میرا یہی کرتا ہے کہ میں موبائل نکال کے تو آپ سے بات کروں اس پاؤچ سے، لیکن پھر بات کرنے جوگی رہے گی نہیں. یا حی یا قیوم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میرے لیے اس لیے دعا کریں کہ جب میں نے گھر جانا ہے تو شاید مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. آپ لوگ نیک لوگ ہیں، خلوص سے میرے حق میں دعا فرمائیں. ویسے میں کوشش کروں گا کہ شوز جو ہے وہ سیڑھیوں پہ اتار لوں، لیکن اس جینس کی پتلون کا کیا کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس جین کی پتلون کا کیا کیا جائے. چلیں کوشش کرتا ہوں میں اس روڈ کو پار کروں کیونکہ کافی ہو گیا. یا حی یا قیوم، اس میں سے نکلنا بھی بڑا دل گردے کا کام ہے. یہ آپ کو شاید بڑا نظر آ رہا ہوگا. پانی کی آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کو. اسلام آباد پانی فوراً نکل جاتا ہے. کیا حی یا قیوم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آئی وش کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، بلکہ نظر آ ہی رہا ہوگا آپ کو. یہ پانی بہہ رہا ہے اور یہ بہتے بہتے اس کا ہو جاتا ہے سینیٹیشن بڑا زبردست. پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا اسلام آباد میں کیونکہ پلانٹ ہے. تو جہاں پہ انسانی زندگی پلانٹ ہوتی ہے وہاں پہ پرابلمس آتے بھی ہیں لیکن سلوشن جلدی نکل آتے ہیں. جہاں پہ پلانٹ نہیں ہوتا کام وہاں پہ بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. چلیں ٹھیک، مجھے اجازت دیجیے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور اس برس کی بارش میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے والدین کو جو دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اپنی فرمان میں رکھے. اسلام آباد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یا حی یا قیوم. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہ کریم اس بارش کو رحمت کی بارش بنائے، باران رحمت ہو. کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے